اہل مکہ نے ایک تجویز بنائی اور ابو العاص بن ربی سے ملاقات کی اور کہا کہ تم حضرت زینب بنت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دے دو۔ ان میں غزوہ بدر بھی شامل ہے۔ اس میں قریش مکہ پوری تیاری کے ساتھ دین اسلام کے ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے کفار مکہ پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ چٹان پہ گر گئیں اور کافی خون بہا۔ وہ اس وقت امید سے تھی، کہتے نہیں، پھر فرماتے سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کا کردار دیکھ کر میں تو مدینے میں ہی ایمان لے آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ آج کے ایپیسوڈ سے ہم شروع کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا ذکر۔ بتاتے چلیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 4 صاحبزادیاں ہیں، جو سب کی سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے جو تولد ہوئیں، جن کی پیدائش ہوئی، جن میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی اولاد ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن شامل ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب پہلا بچہ پیدا ہوتا تو وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے، لیکن فرق یہ تھا کہ اگر ان کے وہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر پہلی پیدائش بچے کی ہوئی، وہ بھی ایک بچی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اہل عرب کے دستور کے خلاف اظہار مسرت کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش گاؤں کی کھلی فضا میں کرانا چاہتے تھے، تو کچھ عورتیں جو خاتون ہوتی تھیں دودھ پلانے والی، وہ بچیوں کو لے کر چلی جاتی تھیں اور مدت رضاعت کے بعد دوبارہ واپس لا کے ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک پاک طبیعت خاتون کے حوالے کیا گیا، اور جب مدت رضاعت ختم ہو گئی تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لا کر انہیں دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ زینب کے نکاح کے تعلق سے کہ ابو العاص بن ربی، جو اخلاقی طور پہ کردار کے اعتبار سے بڑے امانت دار تھے، ان سے نکاح کرنے کے لیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنی بیٹی کا عقد ان کے ساتھ کر دیا جائے، اور یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے تمام امور میں مشورہ بھی کیا کرتے اور ان کی رائے کا لحاظ بھی کرتے۔ کبھی آپ اکثر بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات جو ہے وہ مان لیتے، اس کا رد نہیں کرتے۔ بہرحال اگر کوئی شرعی وجہ مانے نہ ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر ابو العاص بن ربی سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے مسلمانوں پہ بڑے شدید ظلم ڈھائے، انہیں پریشان کیا گیا، اور یہ ایسے بدبخت تھے جو مسلمانوں پہ ظلم تو ڈھاتے ہی ساتھ میں ان کی ازدواجی زندگی میں بھی مخل ہونے کی کوشش کرتے، دخل اندازی دینے کی کوشش کرتے۔ اہل مکہ نے ایک تجویز بنائی اور ابو العاص بن ربی سے ملاقات کی اور کہا کہ تم حضرت زینب بنت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دے دو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تم طلاق دے دو گے تو ہم قبیلہ قریش کی جس عورت پہ تم ہاتھ رکھ دو گے وہ تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ حضرت ابو العاص نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی زینب کو طلاق دے کر اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، اور اس کے عوض میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی قریش کی کوئی عورت اس کے عوض میں مجھے مطلوب ہے، یعنی میں حضرت زینب کے مقابل میں کسی عورت کو نہیں چاہتا اور میں کسی عورت کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اس درجہ گرے ہوئے دشمنان اسلام تھے کہ انہوں نے ازدواجی زندگی کو بھی برباد کرنے کا منصوبہ بنایا، جن کا نصب العین تھا کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کیا جائے۔ بہرحال ابو العاص بن ربی نے اس موقع پہ جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قریش سے منع کیا، قریش کے اس آفر کو، قریش کے
اس منصوبے کو ٹھکرا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تعریف فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور یقیناً ابو العاص قابل صد مبارکباد ہیں کہ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ ابھی تک قوم قریش کے مسلک پہ تھے، لیکن ان کے اس غلط منصوبے کا انہوں نے رد فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی حضرت زینب سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اہل مکہ کی طرف سے جب مسلمانوں کے حق میں عداوت شدت اختیار کر گئی، سختی اختیار کر گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اذن سے مسلمان مدینہ کی، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یعنی جب وہ زمین تنگ کر دی گئی کہ دین اسلام کے جو فرائض و واجبات ہیں اس پر عمل کرنے سے تنگ کر دی گئی، تو مسلمان حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کے پاس تھیں۔ بہرحال ہجرت کے بعد اسلام کا دوسرا دور شروع ہوا، اور حق و باطل کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں، ان میں غزوہ بدر بھی شامل ہے۔ اس میں قریش مکہ پوری تیاری کے ساتھ دین اسلام کے ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قریش کے اصرار پر شامل ہوئے تھے، اسلام دشمنی کا جذبہ ان میں نہیں تھا، جن میں ابو العاص بن ربیع بھی تھے، اور اس کے علاوہ عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ بہرحال مسلمانوں کی جیت ہوئی جنگ بدر میں، مسلمانوں نے قیدی بنایا، جو لوگ ہارے ان کو قیدی بنایا گیا۔ بہرحال یہ فیصلہ لیا گیا کہ فدیہ لے کے جو قیدی ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے، تو سب کے چاہنے والوں نے اپنے اپنے فدیے موصول کیے، مسلمانوں کی طرف ارسال کیے۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک وفا شعار بیوی تھی، انہوں نے ابو العاص بن ربیع کے لیے اپنی ماں کا ہار جو انہیں حضرت خدیجہ سے ملا تھا وہ بھیجا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ مال پیش کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، آپ بڑے غمناک ہوئے، آپ پہ رقت کی کیفیت طاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس اثر سے تمام مجلس والے، تمام اہل مجلس متاثر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کے اس ہار کو جو ان کے عوض میں انہوں نے ارسال کیا، یعنی انہیں آزاد کرانے کے لیے تمہیں دیا ہے، واپس کر دو، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نبی علیہ السلام تو مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں، لیکن یہ ان کی تعلیم تھی، وہ بادشاہ ہو کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عاجزی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جو نبی علیہ السلام کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس وقت صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ حضور کا ارشاد درست ہے، ہم ابو العاص کو بلا عوض رہا کرتے ہیں اور زینب کے ہار کو واپس کرتے ہیں۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے عہد کیا تھا کہ جب آپ مکہ واپس پہنچیں تو حضرت زینب کو مدینہ آنے کی اجازت دے دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے میں ایسا ضرور کروں گا۔ جب ابو العاص بن ربیع رہا ہو کر مکہ پہنچے تو حضرت زینب سے تمام حالات ذکر کیے۔ اس وقت ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ بخوشی اپنے والد گرامی کے ہاں جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں جب نبی علیہ نکاح تو اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کی تمام بیٹیاں بھی ایمان لے آئی تھیں۔ بہرحال حضرت زینب اونٹ پر سوار ہوئیں، رخت سفر باندھا، ہجرت کی تیاری کی، اونٹ پر سوار ہوئیں اور سواری کو کھینچتے ہوئے اپنی کمان اور ترکش کو بھی ساتھ لیا۔ کنانہ نامی شخص آگے ساتھ چل رہا تھا اور سواری کو کھینچے لیے جا رہا تھا۔ حضرت زینب سواری کے اوپر کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دوران اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ حضرت زینب جا رہی ہیں، اور مکہ والوں نے، میں اپنے اس بات کی تائید پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان مظلوم ضرور ہیں لیکن ظالم نہیں ہیں۔ اہل مکہ نے کیسے ظلم کیے، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا راستہ روکنے کے لیے کفار مکہ پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ چٹان پہ گر گئیں اور کافی خون بہا۔ وہ اس وقت امید سے تھیں، آپ کا اسقاط حمل بھی ہو گیا، آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ بہرحال سخت چوٹ آنے کی وجہ سے کافی خون جاری ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی زخمی ہوئی۔
اس وقت تحریک شدت اختیار کر گئی تو حضرت زینب نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا اور کچھ دنوں کے لیے وہ رک گئیں۔ پھر کچھ دن بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف تشریف لائیں۔ مدینہ شریف جو تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، تو تجارتی قافلے مکہ سے مدینہ اور شام جایا کرتے، تو ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں حضرت ابوالعاص بن ربیع بھی شامل تھے۔ جب وہ قافلہ لوٹا تو مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے مال کو اپنے قبضے میں، اپنی نگرانی میں لے لیا۔ لیکن حضرت ابوالعاص قافلے سے الگ ہو کر پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور حضرت زینب کی پناہ میں آ گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معاملہ پتہ چلا تو اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً فجر کی نماز کا وقت تھا، مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی ادنا مسلمان جسے کوئی مرتبہ اور جاہ اور عزت اور رتبہ نہ بھی حاصل ہو، وہ بھی کسی کو امان دے دے تو یہ بھی امان قابل قبول ہے۔ حضرت زینب نے ابوالعاص کو امان دی ہے تو ان کی امان کا لحاظ رکھا جائے، یعنی حضرت ابوالعاص کو پریشان نہ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، ان کے مال وغیرہ واپس کر دیے جائے۔ بہرحال حضرت ابوالعاص کو حضرت زینب نے پناہ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی شوہر کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ازدواجی تعلق سے پرہیز کرنا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوالعاص بن ربیع کا مال واپس کروایا جن صحابہ نے اسے لے لیا تھا۔ پھر حضرت ابوالعاص بن ربیع یہ مکہ شریف پہنچتے ہیں اور مال تجارت اہل مکہ کے درمیان بانٹ دیتے ہیں جس کا بھی سامان ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کیا پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ میرے پاس کچھ امانت تو باقی نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، پھر فرماتے سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کا کردار دیکھ کر میں تو مدینے میں ہی ایمان لے آتا۔ انہوں نے گویا زبان حال سے کہا تھا، لیکن مجھے یہ چیز مانے تھی کہ اہل مکہ مجھ پر یہ تہمت نہ لگا دیں کہ میں ان کا مال تجارت کھانا چاہتا ہوں۔ مسلمان ایمانداری سے ہٹ نہیں سکتا، مسلمان کبھی کسی کا مال غصب نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ بہرحال حضرت ابوالعاص بن ربیع ان کا مال واپس کر کے ایمان لا کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوٹ آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پختہ ایمان والے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کے بعد ان کے شوہر کے ایمان لانے اور مدینہ لوٹنے کے بعد بہت عرصے تک زندہ نہ رہیں۔ 8 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کا سبب وہی اسقاط حمل تھا جو کفار قریش نے غالباً طوا نام تھا اس مقام کا جہاں پر حضرت زینب کو نیزہ مار کے زخمی کیا گیا تھا جب وہ پہلی بار مدینہ آنا چاہتی تھیں۔ اسی تکلیف کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ کی میت کو غسل دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیچھے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ چھوڑی۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی سیرت کو مزید تفصیل سے جاننے کے لیے علماء اہل سنت کی معتمد کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سیریز کے ویڈیوز آپ پسند کر رہے ہوں گے۔ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام گورکھ۔